کشمیر کے حوالے سے اور دوسرا خالد قادری بھائی کے کیس کے حوالے سے۔ کشمیر کے حوالے سے اہل اقتدار سے ہم نے پہلے بھی گزارش کی، آپ جانتے ہیں، اب بھی گزارش کر رہے ہیں کہ کشمیری بھائی ہمارے بھائی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اگر شہرگ ہی متاثر ہوگی تو پاکستان کا حال کیا ہوگا؟ لہذا کشمیری بھائیوں کے ساتھ ناروا سلوک بند کر کے اچھے رویے اختیار کیے جائیں، اور ظاہر ڈائیلاگ سے بات کرنے سے بات آگے بڑھتی ہے، کبھی بھی زور سے اور زبردستی سے اور قوت سے معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا، وقتی دبایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو سمجھداری کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا خالد قادری کیس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے اس کے اوپر الحمدللہ تفصیلاً گفتگو کی۔ خالد قادری بھائی پر جو مئی کے مہینے میں حملہ ہوا، ہمارے سنی تحریک کے وہ بڑے ذمہ دار ہیں، پرانے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس حملے کے لیے ہم نے آواز بلند کی، یہی اسلام آباد میں صرف اسی خاطر 2 اجلاس ہم نے کیے اور ہنگامی بنیادوں پر کیے، بھرپور اجلاس کیے، ان کے لیے آواز حق بلند کی، اور پورے پاکستان میں پاکستان سنی تحریک نے آواز بلند کی، اور انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری بھائی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور آواز تھی، اور سب کو بتایا کہ ہم خالد قادری بھائی کے ساتھ ہیں، کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے ہم ان سے جدا ہیں، اور لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ انہوں نے ان کی خبر رکھی۔ آج بھی بحمداللہ تعالی پورے دل سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اہل اقتدار حضرات جو ہے وہ خالد قادری بھائی کے کیس کو معمولی نہ لیں، جتنے مجرم ہیں سب کو گرفتار کر کے کٹہرے میں لائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن دوسری بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ خالد قادری بھائی نے جس طرح سے پریس کانفرنس کر کے جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری بھائی چیئرمین پاکستان سنی تحریک کے کردار کو مشکوک کہا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خالد قادری بھائی کو کسی نے کان میں سرگوشی کی ہوگی کہ تم یہ بات کہو۔ یاد رکھیں سلیم بھائی کے حوالے سے بھی لوگ باتیں کرتے تھے، عباس بھائی کے حوالے سے بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور انشاءاللہ آج بھی انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری بھائی کے خلاف جو حرزہ سرائی کر رہے ہیں، جو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں اور ان کی کردار کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ خود منہ کی کھائیں گے۔ چاند پر تھوکنے سے اپنے اوپر تھوک پلٹ کے واپس آتا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے ہمارے قائد سنی تحریک سلیم قادری شہید کی، آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنوں سے بچا لے، غیروں سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ مجھے اپنوں نے لوٹا تھا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا۔ سب مجھ ہی کو کہتے ہیں، یہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری بھائی کو سارے کہہ رہے، سب کی گولیاں ادھر ہی آتی ہیں، کیوں؟ وہ ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہے متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ اور متفق ہو جاؤ، اتحاد کر لو۔ اس کی اتحاد کی جو آواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ لوگوں کو وارا نہیں کھاتی، پھر سازشیں کرنی پڑتی ہیں، اور سازشوں کے ہاتھ لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ بھائی کے حوالے سے جو سازش کر رہے ہیں، یا جو پہلے سازش کر کے تنظیم 2 لخت کرنے میں ناکام رہے، کچھ کامیاب ہوئے لیکن ظاہری طور پر، وہ بھی یہ بات یاد رکھے۔ تو حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور جاسوسی نہ کرو اور غیبت بھی ایک دوسرے کی نہ کرو۔ جاسوسی کیا ہے؟ یہ بندہ جاسوس ہے، یہ بندہ بہتان ترازی کرتا ہے، یہ بندہ الزام لگاتا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ جو غیبت سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2599 ہے، 89 حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرے کہ اسے برا لگے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو، سچی ہو تو پھر؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو یہ غیبت نہیں ہے، بہتان ہے، جو غیبت سے بڑا جرم ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں غیبت کم از کم سچی ہوتی ہے، اور بہتان 2 گناہ رکھتا ہے، ایک تو اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں عزت پامال کی جاتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ الزام لگانا، عزت پامال کرنا، کردار کشی کرنا، جیسا کہ کہا گیا کہ ان کا ثروت اعجاز قادری کا کردار مشکوک ہے، تو ایسی بات کرنا بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ فرماتی ہے
کہ یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، اور الغیبت اشد من الزنا، اور غیبت زنا سے بڑا جرم ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو میں اتنا گزارش کروں گا کہ اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں، کہ صبح قیامت کو رسوائی مقدر نہ ٹھہرے۔ اہل سنت متحد رہیں، سنی طریقے کارکنان ذمہ داران متحد رہیں، ہم سب متحد رہیں، یہی ہمارا پیغام ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی بھی رسوا نہیں کر سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس جہان میں۔